ریت پر تھک کے گرا تو ہوا پوچھتی ہے، ریت پر تھک کے گرا تو ہوا پوچھتی ہے، آپ اس دشت میں کیوں آئے وحشت کے بغیر، کیوں آئے محبت کے بغیر؟ اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر دنیا میں زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ تقویٰ میرے اللہ نے بار بار حکم دیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو گناہوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو برائیوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ دوڑو خیر کے کاموں کی طرف، یہ تقویٰ ہے۔ دوڑو اللہ کی رضا والی کاموں کی طرف، یہ تقویٰ ہے۔ شیطان سے منہ موڑ لو، یہ تقویٰ ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق عدل، اعتدال والی زندگی، تو عدل کے سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ گویا ایمان کے سب سے زیادہ قریب چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ ایمان کے بعد تقویٰ سیکھنا ہے، ایمان کے بعد زندگی سیکھنی ہے۔ کس چیز سے میرے اللہ نے روکا ہے اور کس چیز کا میرے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ تقویٰ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، پوری زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اتنی اہمیت کی چیز تھی کہ ان 88 آیات میں سے بھی میرے اللہ نے 9 آیات، اور ان 9 آیات میں 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ اللہ نے تقویٰ کا ہی حکم دیا ہے۔ ایک انصاری صحابی، یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے، خود بھی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن بڑی بڑی چٹانیں ہوں گے۔ وہ آگ لکڑی سے نہیں جلائی جائے گی کہ جب وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو ایک صحابی، یہ صحابی سن رہے تھے، سنتے ہوئے اتنا خوف، اتنی خشیت کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، اس قدر خوف میں گئے کہ سانس اکھڑ گیا اور وہاں گرے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گود میں ان کا سر رکھا اور دل پہ ہاتھ رکھا تو دھڑکنیں جاری تھیں۔ فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، گواہی دو لا الہ الا اللہ کی۔ تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، کلمہ پڑھا، سانس اکھڑا اور اللہ کو جان پیش کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو، اللہ کے خوف میں، اللہ کے خوف میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہمیں کس چیز کے خوف ہیں؟ ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں دنیا کے خوف یہ نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے۔ ہماری دھڑکنیں کس چیز سے تیز ہوتی ہیں؟ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ تقویٰ میرے اللہ نے بار بار حکم دیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو گناہوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو برائیوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ دوڑو خیر کے کاموں کی طرف، یہ تقویٰ ہے۔ دوڑو اللہ کی رضا والی کاموں کی طرف، یہ تقویٰ ہے۔ شیطان سے منہ موڑ لو، یہ تقویٰ ہے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ تقویٰ اور ایمان، تقویٰ اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایمان دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے، اور اس ایمان کے بعد تقویٰ ظاہر ہوتا ہے اس کے بندے کے جسم پر، ظاہر ہوتا ہے ایمان والے کے ہاتھوں پر، ظاہر ہوتا ہے اس کے جسم پر۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ دھڑکنیں اللہ کی ہیں، اس کے سوا تقویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بول اللہ کے ہیں، اللہ کی مرضی سے بول رہا ہوں، اس کے علاوہ تقویٰ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری سوچ پر اللہ کا پہرا ہے، اس کے علاوہ تقویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ میری سانسیں اللہ کی دی ہوئی ہیں،
اللہ کے کاموں کے لیے ہی اس دل کو دھڑکاؤں گا اور چلاؤں گا، اور اللہ کی یاد کے علاوہ تقویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھ اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں جا سکتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں جا سکتے، یہ تقویٰ ہے۔ میرا پورے کا پورا جسم اس سے نکلنے والے اعمال ظاہر کریں گے کہ یہ متقی ہے یا نہیں ہے، اور کس درجے کا یہ متقی ہے، کس درجے کا تقویٰ ہے۔ اور یہی تقویٰ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں آپ بتاؤں، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل اعتدال کے سب سے قریب والی چیز پتہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ یوں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت ساری چیزیں پڑی ہوں اور ایک سینٹر پوائنٹ ہو، عدل کو یہاں اس آیت میں میرے اللہ نے گویا سینٹر پوائنٹ کی جگہ دی ہے۔ تو عدل، اعتدال، عدل، لا الہ الا اللہ کو بھی کلمۃ العدل کہا جاتا ہے ایک تفسیر کے مطابق، عدل اعتدال والی زندگی۔ تو عدل کے سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ گویا ایمان کے سب سے زیادہ قریب چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ ایمان کے بعد تقویٰ سیکھنا ہے، ایمان کے بعد زندگی سیکھنی ہے، کس چیز سے میرے اللہ نے روکا ہے اور کس چیز کا میرے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک دفعہ وہ 9 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرا اللہ ان ساری آیات میں کیا حکم دے رہا ہے؟ تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اللہ کی محبت میں۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، جب تقویٰ، واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، جب اللہ سے ڈرنے، وہاں بچنا معنی نہیں ہوگا اللہ سے بچو، یہ معنی نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے پرہیز کرو، گناہوں سے بچو۔ اللہ سے تقویٰ حاصل کرو کا مطلب ہے گناہوں سے ڈرو تو اللہ تقویٰ عطا کر دے گا۔ واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بڑھو، یہ مراد ہوگا۔ اور جن آیات میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچو، خود بھی بچو، دوسروں کو بچاؤ، یا شیطان سے بچو، یا آخرت کے دن سے بچو، کل قیامت کے دن سے بچو، تو وہاں براہ راست ان چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ اور حقیقت میں ان چیزوں سے بھی بچنا اللہ کی مرضی والی زندگی کو اختیار کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے، ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کر دیا اور بس اب اپنی مرضی سے نکل پڑو زندگی گزارنے کے لیے۔ ایمان والے کا ہر عمل اللہ کی طرف سے طے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، یا پھر اللہ اس عمل سے ناراض ہو رہا ہوگا، تو وہ دین کہلاتا ہے اور وہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
تقوی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، پوری زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اتنی اہمیت کی چیز تھی کہ ان 88 آیات میں سے بھی میرے اللہ نے 9 آیات، اور ان 9 آیات میں 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ اللہ نے تقوی کا ہی حکم دیا ہے۔ آ گئے دنیا میں، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ ریت پر تھک کے گرا تو ہوا پوچھتی ہے، ریت پر تھک کے گرا تو ہوا پوچھتی ہے، آپ اس دشت میں کیوں آئے وحشت کے بغیر، کیوں آئے محبت کے بغیر؟ اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر دنیا میں زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عشق کامل نہیں ہے تو پھر میری زندگی پھر اس وحشت میں، اس دشت میں، دشت ریت کے ریگستان کو کہتے ہیں، آپ پھر اس دنیا کے ریگستان میں کیوں آئے ہیں؟ جب وحشت، یہاں مراد محبت ہے، جب دل میں محبت نہیں ہے تو پھر ادھر تھکو گے، ادھر گرو گے، ادھر پڑو گے۔ اس محبت کو حاصل کرنا ہے، تقوی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے ان آیات میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت آیت، ساری آیات بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس کو بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ساری ان آیات کا خلاصہ نکالا جائے تو 2 آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری جگہ پہ اللہ خود کہتا ہے واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، اور اس ڈرنے کے لیے گویا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تن، من، دھن، اپنی پوری جان لگا دو، دوڑو، اپنی پوری جان لگا دو، زندگی گزار کے دکھاؤ۔ اور دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تقوی پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا عظیم ہستی ہیں، اور کیا ان کے اوصاف اور صفات ہیں، کیا کمالات ہیں، کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہر سے باہر نکلا، مدینہ سے باہر چلا تو وہ ویرانے کی طرف چل پڑے۔ آگے قبرستان آیا اور قبرستان میں ایک قبر پہ کھڑے ہو کے وہ کہنے لگے مل خبر عندکم، قبروں کو کہہ رہے، یعنی اندر قبروں والوں کو خطاب کر کے کہہ رہے مل خبر عندکم، کوئی اپنی خبر سناؤ، کوئی اپنا حال احوال ہمیں سناؤ۔ پھر فرمانے لگے ہماری خبر تو یہ ہے، ہماری خبر تو یہ ہے قد اوتمت الاولاد، تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولادیں یتیم ہو گئے، قد قسمت الاموال، تمہارے مال بھی تمہارے مرنے کے بعد تقسیم کر دیے گئے، اور تمہاری عورتوں نے بھی دوسری شادیاں کر لیں، تم اپنی خبر سناؤ، ہمارے پاس تو یہی خبر ہے۔ تو پھر جب کوئی جواب نہیں آیا اور جواب کیسے آتا تو کمیل فرماتے ہیں میری طرف یوں پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمانے لگے کمیل اگر یہ بول سکتے تو پتہ ہے یہ کیا کہتے؟ یہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ زندگی گزارنے کا بہترین توشہ وہ تقوی ہے، وہ تقوی ہے، وہ اللہ سے اللہ کی محبت میں رضا حاصل کرنے کے لیے ڈرنا ہے۔ ان خیر الزاد التقوی، اور پھر یوں آنسو آنکھوں سے بہنا شروع ہوئے، اور کمیل فرماتے ہیں میں نے دیکھا داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور یہ کرتا پہنا ہوا تھا وہ بھی بھیگ گیا، اور روتے رہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ کو راضی کیے بغیر چلے گئے، تقوی حاصل کیے بغیر چلے گئے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، یوں خالی ہاتھ چلے جانا ہے، مال یہاں چھوڑ جانا ہے، اولادیں آپس میں تقسیم کر لیں گی، اولادوں کو یتیم کر کے چھوڑ جانا ہے، بیویوں کا کیا حال ہونا ہے، ہر کسی نے زندگی گزارنی ہے، میرے ساتھ میرا عمل جائے گا، آپ کے ساتھ آپ کا عمل جائے گا۔ میرا اللہ ان آیات میں
تقوی کو بار بار بتا رہا ہے۔ تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت میں، عشق میں ڈرو کہ کہیں وہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ بڑا وسیع مضمون تھا، کتنی ہر ایک آیت پہ اس کی تفسیر ذہن میں آ رہی، آیات آ رہی، احادیث آ رہی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار کے ساتھ، تاکہ ہم اس میسیج کو، اس پیغام کو، اس اللہ کی طرف سے اس پیغام کو ہم لیں، سنیں اور اپنی زندگی متقی لوگوں والی زندگی اختیار کریں۔